سہروردی سلسلہ سہروردیہ مشہور روحانی سلاسل میں سے ہے۔ اس سلسلے کے پیروکار سہروردی کہلاتے ہیں، جو زیادہ تر ایران، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں۔ اس سلسلے کے بانی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چشتیہ سلسلے کے بعد ہندوستان میں سہروردیہ سلسلہ آیا۔ اس سلسلے کی بنیاد شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی نے بغداد میں رکھی۔ وہ امام ابو حامد الغزالی کے بھائی امام غزالی کے مرید تھے اور بغداد کی جامعہ نظامیہ میں شافعی فقہ پڑھاتے تھے۔ ان کی باقیات میں صرف ایک کتاب آداب المریدین پائی جاتی ہے، لیکن شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر ابو حفص سہروردی کو سلسلہ سہروردیہ کے مؤسس ثانی کی حیثیت حاصل ہے۔ ابن خلقان کے مطابق 16 واسطوں سے آپ کا نسب خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق سے مل جاتا ہے۔ آپ 535 ہجری میں زنجان کے ایک قصبہ سہرورد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے عم محترم اور مرشد شیخ ابو نجیب سہروردی کی زیر نگرانی ہوئی۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نہیں تھے۔ اس کے باوجود بچپن ہی سے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت حاصل تھی اور آپ کی نظر عنایت کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ روحانی فیض حاصل ہوا۔ بعد میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد برسوں تک شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی روحانی سیادت کا نظام نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ آپ کی ذات گرامی سے لاکھوں بندگان خدا کو فیض پہنچا۔ آپ کی علمی لیاقت اور ریاضت کا شہرہ نہ صرف عراق بلکہ مصر و شام اور حجاز و ایران میں دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی آپ کی بزرگی کا غلغلہ بلند تھا۔ دنیا بھر کے مشائخ اعظام کے لیے آپ کی ذات گرامی ملجا بنی ہوئی تھی۔ آپ کے خلفاء اور مریدین ہمہ وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ آپ کے مریدین میں شیخ نجیب الدین علی بخش تھے، جن کے ذریعے عجم یعنی ایران میں سہروردی سلسلے کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔ شیخ نور الدین مبارک غزنوی، جن کی مساعی اور کاوشوں کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ اس زمانے میں شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی مرشد کامل کی تلاش میں ہندوستان سے نکل کر اسلامی دنیا میں ملکوں پھرتے ہوئے بغداد شریف میں شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا پہنچے اور اپنا گوہر مراد پایا۔ مرشد کامل نے بھی کمال مرحمت فرماتے ہوئے صرف 3 ہفتوں کی ریاضت کے بعد آپ کو خلافت عطا فرما دی اور ملتان کی طرف مراجعت فرما ہونے کا حکم دیا تاکہ بر صغیر میں سہروردیہ سلسلے کی بنیادیں مضبوط فرمائیں۔ صحیح معنوں میں ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کی ترویج و اشاعت میں شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست جد و جہد کا بڑا کامیاب کردار ہے۔ آپ نے ملتان، اوچ اور دوسرے مقامات پر سہروردیہ سلسلے کی مشہور خانقاہیں قائم کیں۔ شب و روز کی انتھک محنت سے ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کی جڑیں مضبوط کیں۔ ان کے مشہور خلفاء میں شیخ اسماعیل قریشی، شیخ حسین، شیخ نتھو، شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی، سید جلال الدین سرخ بخاری اور شیخ صدر الدین عارف ہیں۔ شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شیخ رکن الدین ابو الفتح ملتانی ہیں، جنہوں نے سلسلے کی تنظیم کے لیے بہت کوششیں کی۔ سید جلال الدین سرخ بخاری کے خاندان میں پیدا ہونے والی زبردست شخصیتوں میں سید احمد کبیر اور ان کے 2 باکمال فرزندوں سید صدر الدین راجو قتال اور سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا شمار ہوتا ہے۔ بنگال میں سہروردی سلسلہ شیخ جلال الدین تبریزی کے ذریعے پہنچا۔ آپ کی اور آپ کے خلیفہ شیخ علی بدایونی کی محنت کی وجہ سے بنگال میں سہروردی سلسلے کی کافی ترویج و اشاعت ہوئی۔ گجرات میں سہروردی سلسلے کی اشاعت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے مریدین اور خلفاء نے کی۔ اس کے علاوہ آپ کے اہل خانہ اور خاندان کے افراد نے
نے بھی احمد آباد اور گجرات کے دیگر علاقوں میں اپنی علمی اور عملی لیاقتوں کے بل پر اس سلسلے کی تنظیم کی اور اپنے مریدین اور دیگر عوام تک اس سلسلے کی فیض رسائی کی۔ سید صدر الدین راجو قتال نے بذات خود سید ربان الدین قطب عالم کو گجرات کی ولایت سونپی اور انہیں تبلیغ دین کے واسطے گجرات بھیجا۔ احمد شاہ بادشاہ نے یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کو یہاں سکونت اختیار کرنے کی خاطر بٹوا میں جاگیر عطا کی۔ یہاں پر قطب عالم نے ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کے لیے اپنے سلسلے کے فیض کے دروازے کھول دیے۔ آپ کے بعد آپ کے لائق فرزند شاہ عالم نے رسول آباد میں رہ کر اس کام کو آگے بڑھایا۔ ہر دو حضرات نے اپنی علمی قابلیت کے ذریعے اعلیٰ تصانیف اور اپنی عملی ریاضتوں اور مکاشفوں کے ذریعے عوام کو دین اسلام کا گرویدہ بنایا۔ اپنی نگاہ پرتاثیر کے ذریعے عوام کو خواص میں تبدیل کر دیا، لوگوں کو سلوک کی راہ میں اعلیٰ مرتبوں تک پہنچایا۔ ان کے بعد شاہ بڈھا صاحب اور پیارن صاحب نے اپنے اسلاف کی روشنی پر چلتے ہوئے سلسلے کی خدمات انجام دیں۔ قاضی نجم الدین، عبد اللطیف دار الملک، قاضی محمود وغیرہ نے بھی سلسلہ سہروردیہ کی تنظیم اور اس کی ترویج و اشاعت میں کافی جد و جہد کی۔ اپنے اثر اور فیض رسانی کے معاملہ میں سہروردیہ سلسلہ پنجاب اور سندھ تک ہی محدود رہا۔ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اس نے عام رواج نہ پایا، لیکن شہرت کے اعتبار سے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ رکن الدین ملتانی اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت جیسے جید علماء اور اولیاء کی لیاقت اور ریاضت کا نور ان علاقوں تک محدود نہ رہا، بلکہ ان کی روحانی شہرت ہندوستان کی حدود کو پار کر کے اسلامی ممالک تک پھیل گئی۔ تصوف سراسر ادب ہے اور ہر مقام کے لیے ادب ہے۔ جس نے ادب کا التزام کیا سو وہ بڑے لوگوں کے درجہ پر پہنچا، اور جو اس سے محروم رہا وہ خدا سے محروم رہا، اگرچہ اپنے آپ کو خدا کے نزدیک خیال کرتا ہو اور بے ادب و مردود ہو، اگرچہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا ہو۔ فرمایا گیا ہے جو شخص ادب سے محروم رہا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کیا معنی ہیں، لا یسألون الناس الحافا، یعنی وہ لوگوں سے سوال اسرار کے ساتھ نہیں کرتے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کی علو ہمتی ان کو اپنی حاجتیں سوائے اپنے مولا کے دوسرے کے پاس لے جانے سے منع کرتی ہیں۔ جعفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت میں کہا ہے کہ جب جہنم جوش میں آئے گی اور بھڑک اٹھے گی تو ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، اور اس سے کوئی شخص مستثنیٰ نہ ہوگا، نہ اعلیٰ نہ ادنا، بجز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ آپ شفاعت کے مقام پر تشریف فرما ہوں گے اور امتی امتی کہیں گے، کسی شخص کا نفس بغیر علت کے باقی نہیں رہے گا، اس لیے وہ ربی ربی کہے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محل حوادث علتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آداب المریدین سہروردی سلسلے کی ایک انتہائی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کئی بار فرمایا، لیکن ہر وقت جس کسی کے ہاتھ لگا اس نے اس کو واپس نہیں کیا۔ سب سے آخری ترجمہ وہ ہے جس کو مولوی عطا حسین صاحب مرحوم نے شائع فرمایا۔ ان کو اعتراف ہے کہ باوجود کوشش بلیغ کے کئی مقامات تصحیح طلب رہ گئے ہیں۔ مشائخین کرام کے پاس یہ کتاب بطور دستور العمل صوفیہ سمجھی جاتی ہے اور سلوک کے تمام ابواب کا اس میں ذکر ہے۔ آداب المریدین کے مصنف کا نام عبد القاہر، کنیت ابو نجیب اور لقب ضیاء الدین ہے۔ کتاب المریدین کا طریقہ بیان یہ ہے کہ پہلے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سے استدلال فرماتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو پیش کرتے ہیں اور پھر اساطیر صوفیہ کے اقوال سے استفادہ و اجتہاد کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ کتاب اس زمانے کے صوفیہ کرام کے اعتقادات
معاشرت اور سلوک اور اس کے آداب کا مرقع ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ چوتھی اور 5ویں صدی ہجری میں تصوف کا کیا مفہوم تھا اور صوفیاء کا طریقہ عمل کیا تھا اور مختلف طبقات کے ساتھ ان کا سلوک کس طرح کا تھا۔ راہ طریقت کو اختیار کرنے اور اس پر چلنے والوں کے لیے یہ کتاب دستور العمل ہی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی ملک اور طبقے کی کلچرل سٹڈی سے دلچسپی رکھتے ہیں، یہ کتاب متعدد مواد کا خزانہ ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔